قربانی کے واجب ہونے کی شرطیں کتنی ہیں؟ نمبر 1، قربانی اس پر واجب ہوگی جو مسلمان ہو۔ دلیل لأنها قربۃ والکافر لیس من اہل القرب بدأ الثناء، قربانی عبادت ہے اور کافر عبادات کا حل نہیں اور مکلف نہیں ہے۔ نمبر 2، آزاد ہو، کیوں؟ لأن العبد لا یملک البحر الرائق، غلام کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہے، قربانی واجب کیسی ہوگی؟ نمبر 3، یہ آدمی صاحب نصاب ہو۔ دلیل سن ابن ماجہ باب الاضاحی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو آدمی صاحب وسعت ہو، صاحب استطاعت ہو، قربانی کر سکتا ہو پھر بھی نہ کرے تو ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے لیے استطاعت ہونا ضروری ہے، نصاب ہونا ضروری ہے۔ یہ بات ذرا سمجھنا، نصاب استطاعت، نصاب آگے آ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حدیث پاک میں من کان لہ ساعۃ کے لفظ ہیں، نصاب نہیں ہے، آپ نصاب کیسے متعین کرو گے؟ سوال لکھ لیں، جواب میں اشارہ کر لیں۔ اب جواب سمجھیں، قرآن کریم میں ہے کہ حج اس آدمی پر فرض ہوگا من استطاع الیہ سبیلا، اور حدیث پاک میں ہے کہ حج فرض ہے من استطاع الیہ سبیلا، جو آدمی اس کی طرف طاقت رکھے۔ اب سوال یہ ہے کہ طاقت کا معیار کیا ہے، استطاعت کی بنیاد کیا ہے؟ حدیث پاک اور قرآن کریم میں بس اوقات ایک حکم مجمل فرما دیا جاتا ہے اور اس کی وضاحت فقہا فرماتے ہیں۔ جس طرح وہاں موجود ہے کہ صاحب استطاعت ہو تو حج فرض ہے۔ صاحب استطاعت کسے کہیں گے؟ آنے جانے کا کرایہ بھی ہو اور وہاں رہ کر کھانا بھی ہو توشہ، اور اگر بیوی بچے ہیں تو ان کے لیے بھی اس کے پاس کھانا موجود ہے کہ واپس آنے تک کسی کے در پر مانگنے کے لیے نہ جائیں۔ اسی طرح فقہا نے یہاں وسعت کی بات کی ہے کہ جب اللہ کے نبی فرمایا جس پر وسعت ہو، وسعت کا معیار کیا ہے؟ اگر وسعت کا معیار متعین نہیں کریں گے، ایک آدمی کہے کہ میں صاحب وسعت ہوں، دوسرا کہے کہ میں صاحب وسعت نہیں ہوں، اب وسعت کا معیار متعین کرنا ضروری ہے۔ اس لیے فقہاء کرام نے وسعت کا معیار سب سے ادنا جو تھا وہ طے فرما دیا ہے کہ جس آدمی پر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے اسی آدمی پر قربانی بھی واجب ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ نمبر 4، مسافر پر قربانی نہیں، مقیم ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیس علی المسافر اضحیۃ المحلی بالآثار ابن حزم، کہ مسافر پر قربانی نہیں بلکہ مقیم پر قربانی ہے۔ مقیم پر مسافر قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن قربانی اس پر واجب نہیں ہے۔ قربانی کا نصاب کیا ہے؟ جس مرد یا عورت کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا ان کے برابر پیسے ہوں، ان کے برابر مال تجارت ہو، ضروریات اصلی سے زائد مال موجود ہو، تو اس آدمی پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں، اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے اوپر زکوٰۃ میں حولان حول پورا سال گزرنا شرط ہے، صدقۃ الفطر میں بھی سال گزرنا شرط نہیں ہے، اور قربانی کے مسئلے پر بھی سال گزرنا شرط ہے۔ اس دن اتنے پیسے موجود ہوں تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ ان دنوں میں ایک مسئلہ بین الاقوامی سطح پر بڑے بڑے دارالافتاء کے مفتیان میں زیر بحث ہے۔ وہ زیر بحث کیا ہے کہ قربانی میں نصاب سونے کو بنائیں یا قربانی میں نصاب چاندی کو بنائیں۔ جس طرح زکوٰۃ میں قربانی کی بنیاد چاندی ہے، 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا کو چھوڑیں۔ اب اگر کسی آدمی کے پاس پیسے ہوں اور 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوں تو سونے کے انتظار تو نہیں کرتے نا، تو زکوٰۃ میں بنیاد سونا بنے گا یا چاندی بنے گا؟ بنیاد چاندی ہے، کیونکہ چاندی کے پیسے تھوڑے ہیں، تھوڑے پیسوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ قربانی میں بنیاد کیا ہے؟ اس وقت ہمارے بہت سارے ملک کے دارالافتاؤں کی رائے یہ ہے کہ قربانی میں بنیاد سونے کو بنائیں، چاندی کو نہ بنائیں۔ سونے کو بنائیں، چاندی کو کیوں؟ زکوٰۃ کے اندر بنیاد یہ تھی کہ یہ اغنیاء سے لیں اور فقراء کو دیں، تو وہاں بنیاد فقیر ہے، اور یہاں قربانی میں بنیاد فقیر نہیں ہے۔ قربانی کی بنیاد عراق الدم، خون بہانا ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی کرے اور قربانی کی جانور میں سے ایک لقمہ گوشت کا بھی کسی فقیر کو نہ دے
تو قربانی کے ثواب کے اندر ایک رتی برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو قربانی کا مقصد فقراء کو گوشت دینا ہے یا اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرنا ہے؟ اور زکوٰۃ کا مقصد فقیر کو دینا ہے۔ تو وہاں فقیر کی رعایت کریں اور نصاب کی بنیاد رکھیں 52.5 تولہ چاندی۔ کیوں؟ اگر 7.5 تولہ سونا رکھیں گے تو 7.5 تولہ سونا کے برابر پیسے لوگوں کے پاس کم ہوں گے، بہت کم ہے، جن 7.5 تولہ ہوں گے تو فقیروں کو پیسے کم ملیں گے، اور جب 52.5 تولہ رکھیں گے تو فقیروں کو پیسے زیادہ ملیں گے، زیادہ لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی نا۔ اور یہاں عراقت و دم بنیاد ہے، فقیر کو کھلانا مقصود ہی بنیاد ہی نہیں ہے۔ تو اب بنیاد یہاں 7.5 تولہ رکھیں، 52.5 تولہ نہ رکھیں۔ ایک آدمی کے پاس 52.5 تولہ کے چاندی کے پیسے موجود ہیں، ان دنوں میں کتنے بنتے ہیں؟ تقریباً 32,000۔ اب 32,000 موجود ہے اور قربانی اس پہ فرض ہو جاتی ہے، اور قربانی کا حصہ ہے 10,000، اور اس سے مقصود فقیر کو کھلانا بھی نہیں، مقصد صرف ذبح کرنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو 32,000 بندے پر حرج ہوگا نا۔ اب بنیاد کس کو بنائیں؟ 7.5 تولہ سونا، اور 7.5 تولہ سونے کا کتنے کا اس دور میں؟ تقریباً 50-55 ہزار کا بنتا ہے۔ آپ اس کو 3.25 لاکھ کر لیں نا، 3.5۔ اب دیکھ بالفرض میں کہ 3.5 کچھ اوپر نیچے کر لیں، 52.5 تولہ چاندی بنے گی 32,000 کی، اور 7.5 تولہ سونا بنے گا 3.5 لاکھ، 3.5 کر لیں۔ اب اگر زکوٰۃ کی بنیاد بنائیں 3.5 لاکھ ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگی، تو زکوٰۃ کم لوگوں پر فرض ہوگی نا، تو فقیر کا نقصان ہو جائے گا۔ اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر بنیاد بنا رہے 32,000، اب زکوٰۃ زیادہ فرض ہوگی اور غریبوں کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ اور قربانی میں اگر بنیاد بناتے ہیں 3.5 لاکھ تو کم لوگوں پر قربانی فرض ہوگی، اور 32,000 بنیاد بنائے پھر قربانی زیادہ پر فرض ہوگی۔ اچھا، قربانی میں مقصود فقیر کو کھلانا ہے یا خون بہانا ہے؟ اب بنیاد زیادہ پیسہ رکھ لو تاکہ امت حرج سے بچ جائے، اور وہاں بنیاد چاندی رکھ لو تاکہ فقیر کا زیادہ نفع ہو۔ اس لیے اس وقت دارالفتاؤں میں زیر بات چل رہی ہے کہ دونوں میں بنیاد کیا رکھیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ عام طور پہ تو مسئلہ وہی بتاتا ہے جو میں نے پہلے سمجھا دی ہے، لیکن یہ دوسرا مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، اگر آپ کے سامنے کوئی فتویٰ آ جائے، کوئی دارالفتاء ہے، تو آپ کو یہ شبہ نہ رہے کہ جی تخصص فی الافتاء کرتے تو اچھا تھا۔ اب دیکھو نا، یہ مسئلہ تو یہاں پر ہے ہی نہیں، اور مفتیوں کو پتہ ہے، اس لیے ہم نے آپ کو وہ مسئلہ بھی بتا دیا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ اور جس طرح میں پوری وضاحت آپ سے کر رہا ہوں نا، یہ آپ کے ساتھ پڑھنے والے تخصص فی الافتاء والے شاید اتنی وضاحت نہ کر سکے جو میں سمجھا رہا ہوں۔ اور یہ جو میں نے بات کی ہے، آپ اس کا تکرار کریں، آپ اس کو پھر بار بار کہیں، ہر طالب علم بیان میں اس کو لائے تاکہ آپ کو بیان کرنا ہے کہ اس مسئلے میں اختلاف کی وجہ کیا ہے۔ سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ چلیں، ذبح کون کرے؟ اہل سنت والجماعت کے ہاں ضروری ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو اور یا اہل کتاب ہو۔ اہل کتاب بھی نہ ہو، مسلمان بھی نہ ہو تو پھر اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور یہاں طعام سے مراد پکا ہوا کھانا نہیں ہے، یہاں سے مٹھائی سموسے مراد نہیں ہے، طعام سے مراد ہے ذبائحہم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں طعامہم ذبائحہم، صحیح بخاری باب ذبائح اہل الکتاب۔ تو مسلمان ذبح کرے تو بھی ٹھیک، اور اہل کتاب ذبح کرے تو بھی ٹھیک، اس کے علاوہ کافر کو ذبح کرے تو پھر یہ قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ غیر مقلدین کیا کافر بھی ذبح کرے تب بھی قربانی ہو جائے گی، ان کا مسئلہ ہے۔ وحید الزمان غیر مقلد کنز الحقائق میں لکھتے ہیں ذبیحۃ الکافر حلال اذا ذبح للہ وذکر اسم اللہ عند ذبح، کہ کافر ذبح کرے گا تو ٹھیک ہو جائے گی۔ شیعہ اگر ذبح کرے اس کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا، اور ان کے یہاں شیعہ کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ میاں نذیر حسین دہلوی کہتے ہیں فتاویٰ نظیریہ میں واضح ہو کہ ذبیحہ اہل تشیع کا کھانا حلال ہے کیونکہ اہل اسلام میں سے ہیں الیاذ باللہ۔ تو ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے یا اہل کتاب، اس کے علاوہ کوئی ذبح کرے گا تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواه۔
الله